بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان پشاور. اس وقت ہم پشاور میوزیم میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ آصف رضا صاحب موجود ہیں جو کہ پشاور میوزیم کے انچارج ہیں. ان سے ہم پشاور میوزیم کی تاریخ اور اس میں کن ادوار کے جو نوادرات اور جو مجسمے جو ورثے کے حوالے سے جو ہے ریکارڈ ہیں ان کے ساتھ, اس حوالے سے ہم ان سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. آصف رضا صاحب, یہ پشاور میوزیم اس کی تاریخ کے بارے میں ذرا بتا دیں. یہ کب قائم کیا گیا تھا اور اس میں کن ادوار سے متعلق یہاں پہ جو نوادرات کا ذخیرہ ہے؟ السلام علیکم جی, ویلکم ٹو پشاور میوزیمز. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو پشاور میوزیم ہے دس از ون آف دا امپورٹنٹ میوزیم آف پاکستان, بلکہ پوری دنیا میں یہ گندھارا یا بدھسٹ آرٹ کے حوالے سے مشہور ہے. اور اس کی دو تین ریزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے بذات خود یہ ایک مانومنٹس کا درجہ رکھتی ہے. یہ تقریباً 120 سالہ پرانا بلڈنگ ہے جو کہ نومبر 1907 میں عوام کے لیے کھولا گیا. تو اس تناظر میں یہ چوتھا سب سے پرانا پاکستان کا میوزیم ہے. دوسری اس کی اہمیت یہ ہے وہ گندھارا آرٹ کے حوالے سے ہے. جس گیلری میں اس وقت ہم کھڑے ہیں پشاور میوزیم کی ایک ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے, اور نیچے گراؤنڈ فلور جتنا بھی ہے وہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے گندھارا آرٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو دا ریچسٹ کلیکشن, وی ہیو دا فائنسٹ کلیکشن. سب سے زیادہ نوادرات جو ہے اس بدھسٹ آرٹ گندھارا آرٹ کے وہ پشاور میوزیم کے پاس ہے, اور سب سے جو فائنسٹ کلیکشن ہے. تیسری بات اس کی یہ ہے کہ جو بدھا ہے دا فاؤنڈر آف بدھزم, اس کی جو لائف سٹوری ہے, جتنی بھی اس کی ایونٹس ہے وہ اس کی زندگی سے متعلق ہے یا اس کی زندگی سے پہلے یا اس کی زندگی کے بعد, وہ تمام کے تمام آپ کو پشاور میوزیم میں ملے گا. یہاں آپ کو کمپلیٹ لائف سٹوری ملے گی, اس کے پیدائش سے لے کر اس کے موت تک, اور اس کے بعد کیا ہوا, جو دنیا کے کسی بھی میوزیم میں آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی تناظر میں جو پشاور میوزیم ہے پوری دنیا میں خاص طور پر اس حوالے سے مشہور ہے. آپ نے گندھارا اور بدھا تہذیب کا آپ نے ذکر کیا, اور جو یہ قیمتی مجسمے جو اس تہذیب کے جو باقیات ہیں جو ملے ہیں, یہ کب اس یہاں پہ لا کے ان کو رکھے گئے؟ کیا اس وقت بھی بدھا اور گندھارا تہذیب کے حوالے سے کوئی ریسرچ ابھی گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے, یا وہ جس وقت پرانے زمانے میں جو ریسرچ ہوئی ہے, جو تحقیق ہو یا دریافت ہوئی, یہ سب انہی کو آپ نے یہاں پہ وہ کیا محفوظ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو دیکھو یہ بات ہے کہ یہ جتنی بھی مجسمے یہاں پر ہے نوادرات ہے, یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ سینچری ایڈی سے بلونگ کرتے ہیں. تقریباً 1800 1900 اور 2000 سال یہ پرانے ہیں. دوسری بات جہاں تک ریسرچ کی بات ہے, تو جب برٹش یہاں پر آئے تھے برٹش پیریڈ میں, تو پراپر جو آرکیالوجی کا ایک فیلڈ ہے اور اس میں جو پراپر سروے ہے اور اسکیویشن کا پروسیس ہے, تو ان لوگوں نے شروع کیا تھا. پشاور میوزیم کی جو کلیکشن ہے اس میں جو فائنس آپ کو انٹیکس ملے گی تو وہ اصل میں برٹش پیریڈ میں ہی ڈسکور ہوئی تھی. 1909 میں زیادہ تر جو ڈسکوریز ہے, جو جمال گڑھی کا سائٹ ہے یا شہباز گڑھی کا سائٹ ہے یا تخبائی سے جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, تقریباً 50% جو ہمارے نوادرات ہیں وہ ان سائٹ سے یہاں ڈسکور ہوئے. جب وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے تو یہ ابھی تک یہ جاری ہے, اور ابھی بھی جو آپ کو پتہ ہوگا جتنی بھی میوزیم آرکیالوجی ہے وہ انڈر آتے ہیں ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی میوزیم گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. تو ہمارا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہمارا ایکسکیویشن ٹیم ہوتی ہے, جو سروے ٹیم ہے جس میں آرکیالوجسٹ ہے, کنزرویٹر ہے, انجینئر ہے, فوٹوگرافر ہے, تو یہ سب مل کر جو ایکسکیویشن کا جو پروسیس ہے, جو ڈسکوری کا پروسیس ہے, وہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو انالیسز ہے, ابھی جو ریسنٹلی ہم نے سروے کیا ہے, جو ہم نے ڈاکومنٹڈ سائٹ ہے وہ 6000 سائٹ کے پی کے میں ہے. اس 6000 میں 2000 جو ہے وہ صرف بدھسٹ سائٹ ہے, اور اس 2000 بدھسٹ سائٹ میں جو ایکسکیویشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 to 50% ابھی تک ایکسکیویٹ ہے. ابھی 50% جو ہے وہ ان ڈسکور ہے, یعنی ان ریکور ہے, اس میں انڈر دا ارتھ ہے, اس میں ود پیسج آف ٹائم ایکسکیویشن ہوگی اور ہزاروں کی تعداد میں جو نوادرات ہے وہ ڈسکور ہوگی. اچھا, اس وقت کون کون سے ایسے سائٹس ہیں جہاں پہ کام جاری ہے اور جہاں پہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ نوادرات, کچھ وہاں پہ ماضی کی کچھ وہ جو ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے مجسمے یا کچھ اور چیزیں جو ملنے کی توقع ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ ایک سائٹ کی امپورٹنس کو دیکھ کر ایک کی سلیکشن کرتی ہے, وہاں پہ ایکسکیویشن کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایکسپینسو جاب ہے, بہت ہی کمپریہنسو بھی ہے اور بہت ہی ڈیفیکلٹ جاب ہے. جب آپ سائنٹیفک پیرامیٹر پہ ایکسکیویشن کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں, تو آپ کو فنڈ کے علاوہ ایکسپرٹی بھی اور ٹائم بھی چاہیے. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف اوقات میں یا مختلف ایئرز میں مختلف جگہ کی سلیکشن کرتا ہے. ابھی اگر آج کل کی بات کریں تو ریسنٹلی جو ایکسکیویشن ہم نے کنڈکٹ کی ہے وہ بہو کے نام سے ایک سائٹ ہے سوابی میں, جو ابھی لاسٹ ایئر ہم نے ڈسکور کی ہے, اور وہاں پر پراپر ایکسکیویشن ہوئی ہے, اور تقریباً 400 سے لے کر 500 کے قریب جو نوادرات ہے وہاں سے ڈسکور ہوئے ہیں. جو ابھی ہنڈ میوزیم ہمارا وہاں پر ہے تو وہاں وہ چیز پڑی ہے, وہاں ریسرچ کے بعد وہ ڈسپلے ہوگی. اس کے علاوہ سوات میں بہت سارے سائٹ ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوگا جو اٹالین ہے وہاں پر اسمیو کے نام سے اس کا مشن ہے سنس 1956, وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے. تو انہوں نے 2-3 سائٹ جو ہے ابھی وہاں ریسنٹلی انہوں نے ایکسکیویشن کی ہے, کافی ڈسکوری کی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی جو ڈسکوری ہے وہ بامالا جو ہمارا ہری پور
میں ہے اور وہاں پر ایک دنیا کا سب سے بڑا سلیپنگ بدھا جو ہے وہاں سے ڈسکور ہو چکا ہے. تو یہ جو مطلب کہنے کا یہ ہے جتنا بھی ایک پروسیس ایکسکیویشن کا اور نیو ڈسکوریز کا تو وہ جاری ہے. کچھ عرصہ پہلے اس قسم کی خبریں سننے کو ملی کہ پشاور میوزیم سے کچھ قیمتی نوادرات لے کے کہیں گئے تھے، باہر لے کے گئے تھے جو کہ واپس نہیں لائے گئے. اس میں حقیقت کیا ہے اور اصل یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو میوزیم سیکٹر ہے، ہیریٹیج ہے، تو یہ ہے کہ یہ قومی ورثہ ہے اور یہ قوم کی امانت ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی حفاظت کا، اور پھر اس کی حفاظت کا ایک میکانزم ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے اور وہ پشاور میوزیم پر بھی لاگو ہے. تو اس سسٹم کے اندر اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اس کی ڈیجیٹل فارم میں ہمارے پاس ہے، اس کا فوٹوگرافک ریکارڈ ہے، اس کا جو مینول ریکارڈ ہے ایکسیشن رجسٹر کی صورت میں، اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں اس پہ پبلیکیشن ہے جس میں یہ پرنٹڈ فارم میں اویلیبل ہے. تو اس چیز کو کہیں گم کرنا، کہیں تبدیل کرنا، کہیں چورانا یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. لیکن یہ رومرز ہوتی ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، تو یہاں پر بھی ہے. جو باہر چیزیں جاتی ہیں تو وہ آج سے نہیں جا رہی، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے ایکسیبیشن کا، جسے کہتے ہیں فارن ایکسیبیشن. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا میں اجاگر کرے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب دنیا کے جو لوگ ہیں، جو فارن ٹورسٹ ہیں، ان کو انوائٹ کرے کہ یہاں آپ کا کلچر دیکھے. لیکن حالات کی وجہ سے بہت سارے ٹورسٹ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کا وزٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آرکیالوجی میوزیم ہے تو انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا ہے کہ مختلف ایمبیسی کے تھرو، مختلف کنٹری سے بات کرتی ہیں فارن آفس کے تھرو، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کے تھرو ہم ایکسیبیشن کرواتے ہیں. اگر پچھلے 5-6 سال کا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 2017 میں ہم نے ساؤتھ کوریا میں 40 آبجیکٹ ایکسیبیشن کرائی ہے. 2019 میں ہم نے ایک کولوسل بدھا جسے کہتے ہیں سب سے بڑا جو ہمارے پاس موجود ہے یہاں، اس کی سوئٹزرلینڈ میں ہم ایکسیبیشن کرائی ہے. اور اس آپ بھی اگر آپ وزٹ کریں تو بہت ساری جگہوں پر ہم نے لے کے سینڈ ٹو چائنا. تو ابھی بھی تقریباً 82 جو KPK سے آبجیکٹ ہے، جس میں سے 52 پشاور میوزیم سے وہ چائنا میں ایکسیبیشن کے لیے گئی ہے. وہ ایکسیبیشن کے لیے جاتی ہے، اس کا ایک چینل ہے، اس کا ایک میکانزم ہے، اس میکانزم کے تھرو جاتی ہے جیسے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. اور وہ ایکسیبیشن کا ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے، اس کے بعد وہ ساری جو آبجیکٹ ہے وہ ریٹرن ہو جاتی ہے. اچھا، آپ پشاور میوزیم کے منتظم ہیں، آپ یہاں ایک دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ لوگوں کی دلچسپی کے حوالے سے بتائیں کہ ہمارے اپنے جو پاکستانی مقامی لوگ، شہر کے لوگ، صوبے کے لوگ یا دوسرے شہروں سے لوگ کتنی تعداد میں یہاں آتے ہیں، اور مطلب کس شعبے زندگی کے لوگ زیادہ یہاں آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں؟ کون زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تاریخی اس میں ورثے میں جن کی دلچسپی ہو؟ دیکھیں جی، جو قومی ورثہ ہوتا ہے تو یہ ایک چیز آنرشپ کی ہے. آنرشپ یہ ہے کہ جتنے بھی عوام ہے، ہم تو ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے اس کی لک آفٹر بھی کرنا ہے، ہم نے یہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو عام پبلک ہے تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو اون کرے کہ یہ جو ورثہ ہے یہ ہمارا ہی ورثہ ہے. اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی پروموشن کے لیے بھی اس نے کام اٹھانا ہے. اسی تناظر میں جو آج آپ پروگرام کے لیے کور کے لیے ہے تو یہ ایک پروگرام بھی اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اسی تناظر میں ہمارے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک ایجوکیشن کا اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ہم لیٹر لکھتے ہیں اور ان کو فری یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. آپ سے ہم ٹکٹ بھی چارج نہیں کرتے، فری گاڑی ٹورز ان کو دیتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی کالج کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی فیملیز ہوتی ہے ان کو ہماری طرف سے اوپن انویٹیشن ہوتی ہے. ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے جو پیجز ہوتے ہیں ڈائریکٹریٹ کے یا ہماری پشاور میوزیم کے یا ذاتی بھی، تو ان کے تھرو ہم اس کی پروموشنز بھی کرتے ہیں اور لوگ انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر آئے. یہی وجہ ہے کہ دن بدن جو ہمارے وزٹر کی تعداد ہے اور لوگوں میں جو اویئرنیس کا ریشو ہو وہ بڑھ رہا ہے. جو فارن ٹورسٹ ہے اس کی تعداد بھی یہاں پر بڑھ رہی. حالات وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ فارن ٹورسٹ جو پارٹیکولرلی جو بدھسٹ کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، چائنا ہے، جاپان، کوریا، تائی لینڈ، تو وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی آ رہے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو اویئرنیس کمپین چل رہا ہے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم ان چیزوں کی پروموشن کر رہے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس چیز کو اون کر رہے اور وہ اس کی آنر کو ایکسیپٹ کر رہے. تو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ہمارے جو آرکیالوجیکل سائٹ ہے اور پارٹیکولرلی پشاور میوزیم ان کا وزٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.